نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91۔ پہلے بامانی ترجمہ اور اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بِعَہْدِ اللّٰہِ اللہ کا عہد، اذا جب عہد تم آپس میں عہد و پیمان کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اور تم نہ توڑو اپنی قسمیں، بعد توکیدہا ان کو پختہ کر لینے کے بعد، وقد حالانکہ تحقیق، جعلتم اللہ تم نے بنا لیا ہے اللہ رب العزت کو، علیکم اپنے عہد پر، کفیلا ضامن کفیل۔ ان اللہ بے شک اللہ رب العزت، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، تفعلون تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 92۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی اس عورت کے مانند، اس عورت کی طرح، ناقضت جس نے توڑ دیا، غزلہا اپنا کاتا ہوا سوت، من بعد قوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد، انکسن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تتخذون کہ تم بناؤ، ایمانکم اپنی قسموں کو، داخلم دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم آپس میں، ان اس لیے کہ، تکون ہو، امتن ایک جماعت، ہے یا وہ، اربا بڑی ہوئی ہو، یعنی مال وافر میں، من امہ دوسری جماعت سے، انما یقیناً، یبلوکم اللہ آزماتا ہے تم کو اللہ رب العزت، بہی اس عہد و پیمان کے ساتھ، والا یبینن اور البتہ وہ ضرور بیان کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، ما وہ چیز کے، کن تم تھے تم فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ آیت نمبر 93۔ ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ رب العزت، لجعلکم تو بنا دیتا تم کو، امتم واحدتم ولیکن یضل ایک ہی جماعت، ولیکن اور لیکن، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ولا تسألن اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں، کن تم جو تھے تم، تعملون عمل کرتے۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 91۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللّٰہِ اِذَا عَاہَدتُّم اور اللہ کا وعدہ پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِہَا اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا جبکہ تم نے اللہ رب العزت کو اپنا کفیل بنایا ہوا ہے، ضامن بنایا ہوا ہے۔ قسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ یہاں آیت میں پہلی قسم کا ذکر مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو کفیل بنایا، ضامن بنا لیا ہے، اب اس کو نہیں توڑنا بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے، کیونکہ دوسری قسم کے بارے میں تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1650 ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6649 ہے، اور پھر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1649 ہے۔ دوسری قسم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے،
پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی قسم کے خلاف کرنے میں ہے۔ جو قسم اس نے اٹھائی تھی اس میں نقصان ہے، دوسری میں خیر ہے، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 92، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جو جس نے اپنا سوت محنت کر کے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی مؤکد بحلف عہد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے، پختہ وعدہ کر کے توڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت سود کاٹنے کے بعد اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ مثال ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو، یعنی دھوکہ اور فریب دینے کا تم ذریعہ بناتے ہو، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے، یہ تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے، تمہاری چیز سیل ہو جائے، تم اس لیے کرتے ہو۔ اربع کے معنی اکثر کے ہیں، یعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے تو اپنے زوم کثرت میں حلف توڑ دو، جبکہ قسم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا، لیکن کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن تم عذر اور نقض عہد کر کے نقصان پہنچاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تختلفون، اور قیامت والے دن وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 93، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم قیامت والے دن ضرور سوال کا جواب دیے جاؤ گے، اس سوال کا اس کا سوال تمہیں ضرور ہوگا جو تم عمل کرتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔